محترمہ شازیہ عابد صاحب. بہت شکریہ جناب چیئرمین. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آپ نے مجھے آج ٹائم دیا. میں جناب چیئرمین آج کچے کے جو مسئلہ ہے اس کو یہاں فوکس کرنا چاہتی ہوں. 22 اگست دن کو دریائے چوک کی ماچکا کیمپ 2 ضلع رحیم یار خان سے پولیس نوجوان جو ہفتہ وار چھٹی پر جا رہے تھے، وہاں ان کی پولیس وین خراب ہوئی. ہفتہ وار چھٹی کی خوشی میں بہت خوش تھے، ویڈیوز بنا رہے تھے، مگر انہیں پتہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. جناب چیئرمین، میں یہاں بہت افسوس سے کہوں گی کہ پورا دن پولیس وین خراب رہی، پورا دن اس طرح کے خطرناک ایریا میں وہ پولیس نوجوان پھنسے رہے، مگر انہیں ریسکیو کرنے کے لیے کوئی نہیں پہنچا. میں بہت افسوس سے یہ بھی کہوں گی کہ اس طرح کے علاقے میں، کچے کے علاقے میں جب آپ نوجوان پولیس کے نوجوانوں کو بھیجتے ہیں تو کیا انہیں ایسی گاڑیاں دی جانی چاہیے جو کہ چلنے کے قابل ہی نہیں، جو خراب ہو گئیں؟ کیا انہیں نئی گاڑیاں نہیں دی جانی چاہیے تھی؟ اور ان کے پاس جو گنز تھیں، 20-22 نوجوانوں کے پاس صرف 4 گنز تھیں جو کہ شاید چلنے کے قابل بھی نہیں تھی. میں یہاں اس معزز ایوان کے توسط سے جناب آئی جی صاحب سے بھی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اربوں روپے کا فنڈ آپ کو دیا گیا ہے اس عرصے کے دوران، تو ہمیں آ کے اس ایوان کے سامنے وہ آ کے یہ تفصیلات رکھیں کہ وہ اربوں روپے کا فنڈ کہاں گیا، کہاں خرچ کیا جا رہا ہے وہ اربوں روپیہ، کہ وہاں کے پولیس نوجوانوں کے پاس نہ تو گاڑیاں ہیں. اور جناب دریائے چوک کی دریائی جو پٹی ہے اس کے ساتھ جو پولیس کے کیمپ ہیں وہ انفیکٹ کیمپ ہیں. وہاں وہ تمبو لگا کے، جن کے پاس نہ چارپائی ہے نہ کسی طرح کے اور ریسورسز ہوتے ہیں، وہاں نوجوانوں کو بٹھا دیا جاتا ہے. جس کی قسمت وہ بچ کے آ گیا اور باقی اللہ کے حوالے. جناب چیئرمین، یہ واقعہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے میرے علاقے، میرے سرائکی وسیب میں. وہاں ان 20-22 دنوں کے دوران جناب چیئرمین، میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں. اسی ایریا میں جناب چیئرمین 1 اگست پولیس چوکی بھونگ عقبی ضلع رحیم یار خان پر ڈاکوؤں نے حملہ کر کے چوکی پر موجود 3 پولیس کے نوجوانوں کو قتل کر دیا. 7 اگست سون میانی کی چوکی لنڈا موڑ پر ڈاکوؤں نے حملہ کر کے 2 کانسٹیبل قتل کر دیے اور 1 کانسٹیبل شدید زخمی کر دیا. اب 22 اگست ماچکا میں گھات لگا کر 12 پولیس جوانوں کو قتل کر دیا گیا، 8 زخمی کر دیے گئے اور 1 کو یرغمال بنا دیا گیا، جس کو پولیس نے اپنا بہت بڑا کارنامہ بتایا کہ ہم نے وہ یرغمال چھڑوا لیا. مگر اس کے بارے میں بھی رپورٹس ہیں کہ وہ یرغمال کے بدلے ایک خطرناک ڈاکو چھوڑا گیا، تو اس کے بدلے وہ پولیس یرغمال کو چھڑوایا گیا. جناب چیئرمین، اس سارے عرصے کے دوران جہاں یہ سارے حادثات ہو رہے ہیں، جہاں ہمارے آئی جی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم بدلہ لیں گے، تو کس کا بدلہ لیں گے آپ؟ کیا کسی اور قبیلے نے آ کے آپ پر حملہ کر دیا تھا، یا کوئی اور ملک نے آ کے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا؟ کیا آپ ان ماؤں کو بدلہ دے سکتے ہیں جن کے نوجوان، جو ویڈیوز موجود ہیں، جو اپنے آخری الفاظ جن کے ہیں کہ میری ماں کو بتا دو کہ میں ٹھیک ہوں، مگر وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ اسی لمحے اس نے جام شہادت نوش کیا. ہمارے وسائل کہاں جا رہے ہیں جناب چیئرمین؟ وہ اربوں روپے جو استعمال کر کے وہاں کے کچھ پولیس آفیشلز، میرے پاس ثبوت موجود ہیں کہ وہاں کی زمینوں کے مالکان سے
زبردستی زمینیں اپنے قبضے میں لے کے کاشت کر رہے ہیں، کیا ہمیں ان کا احتساب نہیں کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں اس آئی جی صاحب کو یا وہ بھی ہمارے جو معزز یہاں کے ہمارے منسٹرز ہیں، کیا ان کو ذمہ داری قبول نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ایک ہی جگہ بار بار اتنے بڑے حادثات کیوں ہو رہے ہیں؟ کون ان کا پرسان حال ہے؟ کون ان کا وارث ہے؟ اگر جناب چیئرمین ہم اس کے دوسرے پہلو سے اس علاقے کے اس اتنے بڑے سانحے کا جائزہ لیں تو کیا وجہ ہے کہ میرا ڈی جی خان، میرا جامپور اور میرا راجن پور، میرا رحیم یار خان وہی اس طرح کے گینگز کے زیر اثر ہے یا اس طرح کے گینگز کے قبضے میں ہے اور وہاں نو گو ایریاز ہیں؟ تو جناب چیئرمین، میں اگر اپنے ضلع راجن پور کی، جو کہ پنجاب کا پسماندہ ترین واحد ضلع ہے، اس کا جائزہ لوں تو اس کی جہاں یونیورسٹی نہیں ہے، وہاں سوئی گیس نہیں ہے، وہاں پینے کا صاف پانی نہیں ہے، بنیادی انسانی ضروریات کی سہولیات بھی وہاں ناکافی ہیں۔ 7 لاکھ آبادی پر مشتمل تحصیل رجحان، جسے چھوٹو گینگ کے حوالے سے پورا پاکستان جانتا ہے، اس کی کل 16 یونین کونسلز میں سے 9 یونین کونسلز میں بوائز ایلیمنٹری سکولز نہیں ہیں۔ 13 یونین، جی یہ مسائل ہیں جو جناب آپ شاید اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ وہاں کے بہت سیریس ایشوز ہیں۔ 13 یونین کونسلز میں گرلز اینڈ ایلیمنٹری سکولز نہیں ہیں۔ تحصیل رجحان پنجاب کی واحد تحصیل ہے جہاں گرلز کالج نہیں ہے، بوائز کالج میں سٹاف نہیں ہے، ٹی ایچ کیو میں زچگی کے لیے لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے، انفراسٹرکچر اور ہیلتھ کی سہولیات نہیں ہیں۔ ہر سال سیلاب کی تباہ کاریاں الگ ہیں۔ یہی وجہ ہے جناب چیئرمین کہ وہاں اس طرح کے گینگز پل رہے ہیں، وہاں اس طرح کی صورتحال ہے کہ آئے روز ہمارے پولیس کے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر موجود لوگ بھی انتہائی خطرے میں ہیں۔ وہاں کی سول آبادی سے بھی لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اغوا برائے تاوان کے نام پہ، اور وہاں لوگوں کے گھروں میں پرچیاں ڈالی جاتی ہیں تاوان کے لیے۔ تو جناب چیئرمین، یہ ہمارے ضلع راجن پور کی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ اس حادثے کے بعد جب میڈم سی ایم صاحبہ بھی وہاں تشریف لے گئیں، آئی جی صاحب گئے، مگر ہم انتظار میں تھے کہ شاید وہاں کے جو وہ نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی امدادی پیکج کا اعلان کیا جائے گا، مگر اس طرح کا کوئی پیکج کا وہاں اعلان نہیں کیا گیا، اور آنیاں جانیاں اور فوٹو سیشنز کر کے سب لوگ واپس آ گئے۔ اب میں جناب چیئرمین اس ہاؤس کے سامنے اپنی چند تجاویز پیش کرنا چاہوں گی کہ اس کچے کے جو یہ ایشو ہے اس پر کوئی سالڈ اقدامات کیے جائیں تاکہ وہاں کا یہ مسئلہ حل ہو۔ جناب صدر آصف علی زرداری صاحب نے جب اپنا صدارت کا منصب سنبھالا تو ان کے فوراً بعد انہوں نے سندھ میں 2 مرتبہ کچے کے ایشو پر ہائی لیول میٹنگز کی۔ میں یہ امید کرتی ہوں کہ جناب وزیر اعظم صاحب اور جناب میڈم سی ایم صاحبہ اس طرح کی فوری میٹنگز لیں گی اور کچے کے علاقے کو ایڈریس کیا جائے گا، وہاں کے جو بھی ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے گا۔ ماچکا کے شہید و زخمی اہلکاروں کے لیے حکومت پنجاب بھاری نقد رقوم کا اعلان کرے۔ آئی جی پنجاب کو اس ہاؤس میں طلب کیا جائے تاکہ وہ اس گمبھیر صورتحال پر بریف بھی کریں اور ان اربوں روپے کا آڈٹ بھی کروایا جائے جو آئی جی صاحب کو ملے ہیں اور جو وہاں تک نہیں پہنچتے۔ کچے میں آپریشن سے پہلے پولیس فنڈز کی آڈٹ رپورٹ پیش کی جائے، آپریشن میں عام عوام کی عزت، جان و مال کا تحفظ، چادر چار دیواری کا احترام یقینی بنایا جائے اور جرائم پیشہ جو عناصر
इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं, कानून के मुताबिक उनको रास्ता दिया जाए। पुलिस को जदीद असलहा, हिफाजती इक्विपमेंट से लैस किया जाए। पुलिस की हाई कमान खुद हसास चौकियों पर रातें गुजारे और ऑपरेशन को फ्रंट से लीड करे। ऑपरेशन ड्यूटीज ना तजर्बाकार नौजवानों की बजाय सीनियर और तजर्बाकार जवानों से कराई जाएं। जामपुर, कोटला मुगलान और रुझान दरियाए सिंध पर पुख्ता पुलें तामीर की जाएं। इंडस रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग शुरू की जाए। ज़िला राजनपुर, ज़िला रहीम यार खान के कच्चे के इलाके और ज़िला डीजी खान सिक्योरिटी सेंसिटिव एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, स्कूल्स, अस्पताल और रोज़गार के मौके दिए जाएं और इन अजला को इजाफी फंड्स दिए जाएं। और सबसे बढ़कर सराइकी सूबे का क़याम आज वक्त की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि सराइकी इलाके के जो लोग हैं वो अपनी हिफाजत इस तख्त लाहौर से ज़्यादा बढ़कर कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर। जी बहुत शुक्रिया।